حضور فرماتے ہیں یہودیوں کی طرح کچھ میری امت میں بھی یہودی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں یہودی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہودی وہ لوگ ہیں جن کے کانوں میں اذان کی آوازیں تو جاتی ہیں لیکن ان کے پیر مسجد تک نہیں جاتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں، سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے، یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی۔ اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا، تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا، یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر بینک میں جاب کرنا حرام ہے تو اکاؤنٹ کھولنا بھی حرام ہے، ہم کس طرح سمجھائیں؟ دیکھیے یہ بات بہت کامن ہے، مجھ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بینک میں جاب حرام ہے۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کبھی سامنے تو نہیں کہ بعد میں بولتے ہیں ہاں ان کے اکاؤنٹ دو کتنے بینک میں، اور ہم کو بول رہے بینک میں جاب کرنا حرام ہے۔ دیکھیے کچھ چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک، کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ سمجھ لیجئے، ایک چیز کے بغیر اگر میرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایک چیز کے بغیر میرا کوئی چارہ ہی نہیں، زندگی میں جی ہی نہیں سکتا ہوں، اس کے بغیر میرے معاملات ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اگر اس کام کو میں مجبوراً کروں تو کیا اس مجبوری کے جواز کو آپ حلال مان لیں گے؟ اس مجبوری کے جواز کو حلال مان لیں گے؟ تو بینک میں جاب کرنا حرام ہے لیکن بینک میں اکاؤنٹ کھولنا مجبوری ہے، دونوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو اور ہم کو۔ اس لیے کہ اگر سمجھ لیجیے آج کے دور میں پیسے کو اور پیسہ، فائنانس دنیا میں، اکنامی جو ہوتی ہے دنیا میں زندگی کے اللہ نے قائم مقام بنائی ہے، یہ زندگی اس کے بغیر محال ہے سوچنا کہ پیسہ نہیں اور زندگی۔ اب سمجھ لیجئے مجھے اپنا یہاں کا پیسہ کہیں بھیجنا ہے ایک تجارت کے لیے، کیسے بھیجوں بتائیے؟ آپ لے جائیں گے اپنے جیب میں لگا کے پیسے کو میرے ہو 10-20 لاکھ روپیہ، کیسے بھیجوں گا؟ اکاؤنٹ ٹرانسفر ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے نا۔ جب اکاؤنٹ ٹرانسفر کی بات آئیں گی تو بینکس کی ضرورت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس سودی بینکنگ کا نظام ہے، اسلامک بینکنگ ہوتا تو الگ بات، ہم مجبور ہیں، تو اس مجبوری کے میرے عمل کو آپ اپنے جاب پر جواز کیسا لے رہے کہ آپ کی جاب حلال ہے؟ یہ تو مجبوری میں ہم اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، خوشی سے تھوڑی کھول رہے ہیں کہ اسلامک بینک ہے اس کے بعد بھی خوش ہو رہے ہیں ہمیں بہت مزہ آ رہا سودی بینکوں میں کھولنے میں، ہم مجبور ہیں۔ اس کے بغیر ٹرانسفر آف منی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر جو ہمارے بزنس کی گارنٹیز نہیں لیتی، جیسے گورنمنٹ کی کوئی اسکیم آپ کو فائدہ اٹھانا، گورنمنٹ بولتی ہے ہم گارنٹی لائیے اور گارنٹی بینک کی چاہیے ہم کو، اور گارنٹی ہم نہیں مانتے چونکہ ان کے نزدیک وہی انسٹیٹیوشن ہے جو پیسہ دے سکتا، اگر یہ آدمی ڈبا دے تو وہ دیں گا، BG جس کو بولتے بینک گارنٹیز، کیا کریں گے آپ بتائیے؟ تو دیکھیے اکاؤنٹ کھولنا ایک مجبوری کی صورت ہے اور جاب کرنا مجبوری کی صورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی کہے کہ بھائی ہمارے پاس پورے اورنگ آباد میں صرف بینک اور بینک ہی شہر ہے، اورنگ آباد کا رہنے والا کہاں جائے؟ تو پھر بولا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ایسے حالات نہیں ہیں، کئی جابس ہیں، تو بہرحال بینکنگ کی جاب درست نہیں ہے، اکاؤنٹ کھولنا بینک میں مجبوری ہے، تو مجبوری کے فتوے کو آپ
حلال اور جواز پہ نہ لے لے کہ ہر چیز حلال ہے. اگر کوئی مجبوراً فتویٰ دے, مجبوراً کوئی کام کرے, تو آپ اس کو ہمیشہ کے لیے حلال تھوڑی سمجھیں گے. اس وقت کے لیے صرف وہ حلال ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. تو اکاؤنٹ کھولنا مجبوری ہے, جاب کرنا مجبوری اگر ہے, انسان مر رہا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ بینک میں جائے, تو اتنی جاب کرنے کی اجازت علماء دیتے ہیں جتنا صرف کھانے کو اور اس کے بعد کوئٹ کر کے فوراً جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مجبوری کی صورت ہے. لیکن اکاؤنٹ کھولنا تو بہرحال اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں آج پیسے کے ٹرانسفر کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا, اور میرے پاس پیسہ کیا جیب میں لے کے گھوموں گا میں, آج کیا کروں گا؟ تو بہرحال یہ مجبوریاں ہیں. تو اب مجبوریوں کو جو ہے کسی کام کے حلال ہونے کا جواز نہ لے لیں. کسی نے سوال کیا پچھلے مرتبہ, جو کہتے جناب ابو بکر صدیق سے میرا تعلق نہیں, تجھے کیا لگتا ہے ابو بکر صدیق اتنا سستا ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں آ جائے؟ تم نے حسین کی روضے کی زیارت کی ہے؟ کہتے ہاں زیارت کی ہے. میں نے کہا ذرا بتاؤ حسین کی قبر کے ساتھ کوئی اور قبر بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں قبریں تو 2 اور بھی ہیں. ہم نے کہا 2 قبریں اور ہیں تو پھر بتاؤ وہ قبریں کن کی ہیں؟ کہتے وہ کربلا کے شہیدوں کی قبریں ہیں, حسین کے بھائیوں کی قبریں ہیں, علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں. ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں؟ زہر کا پیالہ پیے گا, علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا. حسین کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ان علی کے 2 لالوں کے اور حسین کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے گا. بتائے تو کیسے بتائے, چونکہ جو نانا کی قبر کا نقشہ ہے وہی نواسے کی قبر کا نقشہ ہے. نانا کی قبر کے ساتھ ابو بکر و عمر دفن ہیں. کعبہ پر حملہ. Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. ایک جھوٹا مہدی, ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. Shaking the Saudi regime to its core. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ کسی نے کعبہ پر حملہ کیا ہو. اس سے پہلے بھی کعبہ پر کئی حملے ہو چکے ہیں, اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کعبہ پر سب سے زیادہ حملے مسلمانوں نے خود کیے ہیں. کعبہ پر پہلا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے بہت بڑے بادشاہ ابرہا نے کیا تھا, جو اپنی 60,000 کی فوج لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا. اور ابرہا کے پاس اس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے, جس کے بعد ایک بہت بڑے میریکل سے اللہ نے ابرہا کی پوری فوج کو تباہ کر دیا. اور کعبہ کو بچا لیا, جسے ہم پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں.